آپ کے خیال سے کوئی چیز آن پیپر ڈفرینٹ اور پریکٹیکلٹی میں وہ چینج ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی چیز جو آن پیپر دکھائی دیتی ہے اس کو ایز اٹ از بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو سب سے بڑی بات اس میں دنیا میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے ایگزیکیوشن گیپ، کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ نئے سال کے گولز بناتے ہیں، اور وزن کم کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایکسرسائز شروع کرنی ہے، جم میں داخلہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن پھر جنوری ابھی گزرا نہیں ہوتا اور سب چیز جو ہے وہ ماند پڑ چکی ہوتی ہے۔ اس طرح دفاتر میں، آرگنائزیشنز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سی ای او کچھ بتاتا ہے، سب بڑی تعریفیں کرتے ہیں، غلغلہ مچتا ہے، فضا میں کچھ ارتعاش ہوتا ہے، اور پھر چند دن کے بعد ایک بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے آر وی اسٹل ڈوئنگ اٹ؟ تو یہ چیزیں چلتے رہتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو نشے سے متاثرہ فیملی بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کا لوڈ ون نشے کی بیماری میں ہے تو وہ ایک دم سب بیٹھ کے سر جوڑ کے تو کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں کہ اس کو نشے سے کیسے نجات دلانی ہے، اور بڑے زور شور سے ایک کام شروع ہوتا ہے، پھر چند دن کے بعد وہ ٹائیں فش وہ معاملہ جو ہے پھر فزل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وقتاً فوقتاً جب گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، تو فیملی والے پھر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر نئے نئے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، قسمیں، وعدے، پیار، وفا، یہ سارا چلتا رہتا ہے، اور لگتا ہے کہ اب کی بار ہم کر کے چھوڑیں گے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے، رات گئی بات گئی۔ اچھا، اس کے بعد جب باری آتی ہے کافی سالوں کے بعد کہ اہل خانہ سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے، تو گھر میں تو جو زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہیں اس سے کام نہیں چل رہا، تو یہ کوئی بیماری ہے، تو وہ پھر ری ہیب میں جاتے ہیں۔ تو ری ہیب دنیا بھر میں ہزاروں ری ہیبز ہیں، اور ری ہیب ایک مشکل جگہ کا نام ہے۔ پچھلے 300 سال سے دنیا میں ری ہیبز ہیں، لیکن ابھی تک ری ہیب کے کام کو مشکل سمجھا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر ری ہیبز کی ہسٹری اونلی ریسنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں 3-4 ری ہیب ایسے ہیں کہ جو 50 سال یا 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے وہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ بلنگ بیز ماشاءاللہ ان میں سے ایک ہے۔ تو عام طور پر ری ہیب 6-7 سال میں یہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ذرا تھوڑا سا مستقل مزاجی، حکمت عملی اور کچھ پرنسپل سینٹرڈ ٹریٹمنٹ مانگتا ہے۔ اب اس میں ری ہیبس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی ری ہیب میں جا کے ایک نظر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس ری ہیب کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اور یہاں میچورٹی لیول کیا ہوگا۔ تو یہ جو پروگرام ہے جسے ہم 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں، یعنی جو ایگزیکیوشن گیپ ہے، یہ جو کال و فیل میں بیچ میں فاصلہ ہے، جسے ہم کبھی کبھی واک یور ٹاک بھی کہتے ہیں کہ جو کہو وہ کر کے دکھاؤ، یہ دنیا میں بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں، یہ 4 اہم ستون ہیں جن پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ امید بھر آتی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ چاروں ڈسپلنز ہیں جن کو ہم پچھلے کچھ پروگراموں میں ڈسکرائب کرتے رہے، بیان کرتے رہے، جن میں سے ایک تو بہت اہم ڈسپلن ہے جسے ہم آخری اور حتمی اور سرکاری نتیجہ سمجھتے ہیں کہ مریض نشہ چھوڑ دے۔ اچھا، یہ ڈسپلن 1 نہیں ہے، یہ ڈسپلن 3 ہے۔ ڈسپلن 1 یہ ہے کہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے کہ کوئی مریض جو ہے وہ اندھا دھند نشہ کر رہا ہے، اور اس میں اس کی زندگی جو ہے وہ بہت غیر منظم ہو گئی ہے، اور وہ نشے کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے گھر والوں کو، اور وہ بیگ بارو اور سٹیل نشے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان بھی رسک پہ ڈالتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو اسے ہی ہم کہتے ہیں جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول، یعنی بے انتہا اہم ہدف ہے کہ اگر مریض کو علاج میں نہیں پہنچایا تو پھر باقی جو بھاگ دوڑ آپ کر رہے ہیں
باقی جو آپ دن رات اپنا نیند چین اور آرام جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں تو وہ رائے کہاں جائے گا. آپ نے پہلا جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کسی مریض کی زندگی میں کہ اس کے نشے کا جو سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے تاکہ وہ ذرا ہوش سنبھالے.